نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جہاں میں انقلاب آیا قرآن کی تلاوت سے جہاں میں انقلاب آیا قرآن کی تلاوت سے روشن ہے دو جہاں قرآن کے نور صداقت سے اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے ہیں اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے اور مرتے ہیں سبحان اللہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محبت نازش تمام حضرات باواز بلند محبت نال شوق نال ذوق نال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام قرۂ کرام حفاظ کرام دیگر دوستو
بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز طلبہ بھی تشریف رکھتے ہیں، میرے معزز سامعین، دوستاں دی پرخلوص دعوت تھے میرے محترم برادر مکرم حافظ محمد شاہد صاحب، میاں آفتاب صاحب اور انہوں نے جتنے بھی رفقا نے، انہوں نے پرخلوص محبت بری دعوت سے دوبارہ پھر حاضری کا موقع تساں حضرات کی زیارت ہو رہی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ سارے آبا ماشاءاللہ جاگ رہے ہو رہے؟ جاگ رہے، جاگ رہے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو رہے، جیسے ساتھی پیچھے بیٹھے نا، خاص کر بڑے حضرات تھوڑی تھوڑی ہمت کر لو مولانا۔ میرے معزز سامعین، حافظ صاحب نے جڑا موضوع میرے ذمہ لایا ہے، اس موضوع کا نام سیرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک نشست کے اندر تے یہ واقعہ پورا نہیں ہو سکتا، تو میں نے حافظ صاحب نے یہ فرمایا بھی جتنا وقت بھی لگے گا انشاءاللہ العزیز دوست احباب سنن گے۔ میرے معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید دا ایک 12واں پارہ ہے۔ 12ویں پارے چوں یہ سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ یوسف ہے، سورہ مبارکہ دے 12 رکوع 111 آیات مقدسہ نے۔ ایک پوری سورہ مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام دی حالات زندگی نو بیان فرمایا، حالات زندگی نو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعہ نو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ رب کائنات نے فرمایا اے محبوب اسی یہ بیان کر رہے ہیں، نحن نقص، میرے محبوب علیہ قاضی دوڑے تے دوانو یہ واقعہ اللہ خود فرما رہے ہیں محبوبہ میں رب سنا دا پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے واقعہ کیسا ہے؟ احسن القصص، بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، بڑا احسن ہے، اس واقعہ دے اندر بڑا حسن ہے، اس واقعہ دے اندر بڑے پوشیدہ راز نے، بڑا اس دے اندر کمال ہے، اس واقعہ دے اندر بڑا جمال ہے، اس واقعہ دے اندر بڑی رانائی ہے، اس واقعہ دے اندر بڑی زیبائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اے واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، حالانکہ قرآن قصے کہانیاں دی کتاب نہیں، توجہ ہے، بالکل قرآن قصے کہانیاں دی کتاب نہیں۔ قرآن مجید دے نزول دا مقصد ہدایت ہے، قرآن دے نزول دا مقصد ہدایت ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ فرمایا اے قرآن جڑا سی رمضان مبارک دے مہینے چ نازل کیتا ہے، فرمایا اس دے اندر ھدی للناس، لوگاں واسطے ہدایت۔ سبحان اللہ، لوکاں دے واسطے کی ہے؟ ہدایت ہے۔ وہ فرمایا اس نو قصہ قرار دینا محض دلچسپی دی وجہ نہ نہیں ہے، کیونکہ اس دے اندر نصیحت دے بہت سارے امور چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری نصیحت اس دے اندر موجود ہے۔
تو اس قصے دے اندر سب تو پہلی جڑی چیز ہے نا جس نو بیان کیتا گیا ہے دوستو وہ ہے حسد. کی ہے؟ حسد. حسد ایسی خطرناک بیماری ہے جیڑی ایک بھائی نو بھائی دے خلاف غیظ و غضب دے اندر مبتلا کر دیندی. حسد بڑی خطرناک بیماری ہے. اس کو ہمیشہ بندے نو بچنا چاہیے. یہ بندے نو کسے کھاتے دا چھڑ دی کسے کھاتے دا نہیں چھڑ دی. یہ بیماری ہر بیماری خطرناک ہے. جسم دی بیماری دا علاج تے اسی بچتے کرانے آ لیکن اے حسد روح دی بیماری ہے. ایک یہ حسد روح دی بیماری ہے. جسم دی بیماری تو روح دیا بیماریاں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جدو بندہ دنیا تو چلا جائے جسم دی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر دنیا سے روح دی بیماری دا علاج نہ کرایا تو مرن تو بعد ان کی سزا شروع ہو جاتی. حسد اے جناب بڑے لوکاں دے اندر بھی ہو سکتا ہے جس نو اسی بڑی اونچی سوسائٹی دے لوگ کہنے ہاں بڑے طبقے دے لوگ کہنے ہاں. میرا ناقص تجربہ ہے کہ انہاں لوکاں دے اندر اے حسد دی بیماری زیادہ ہے. بغیر اے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن دل چھوٹے ہوتے. وڈیاں دے ہمیشہ دل کیوں جی دل انہاں دے چھوٹے ہوتے ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام دے جڑے بھائی سن نا وہ بھی اونچے طبقے دے لوگ سن کیونکہ ایک پیغمبر دی اولاد سی. کی سر پیغمبر دی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد سی. انہاں دے اندر اے حسد دی بیماری پیدا ہوئی. پھر آپ دسو دیکھو نا جی ایک فطری چیز ہے کہ بندے نو اپنی اولاد وچوں کسے نال زیادہ محبت ہوندی ہے. ساری اولاد ہی اندے واسطے اچھی ہے لیکن یہ فطری چیز ہے کہ سارے پترا وچوں ساری اولاد وچوں کوئی ایک جڑا زیادہ بندے نو پیارا لگتا ہے. تے والدین واسطے جائز نہیں کہ اولاد دے اندر وہ بے انصافی کرن. کسے نو چنگا کھانا دے دیتا کسے نو سڑی روٹی دے دیتی کسے نو اچھا لباس دے دیتا کسے نو پاٹیا دے دیتا. اے جائز نہیں. برابری دا سلوک کرنا ہے لیکن جیڑی محبت ہے قلبی محبت وہ کسے ایک نال زیادہ ہو جانا اندے اندر انسان دا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. بے شک اندے جے بندے دا اختیار نہیں ہوتا. ایک بچے نال فطری طور تے زیادہ محبت ہو جانا کوئی گناہ والی بات ہے کوئی جرم والی بات نہیں. برادران یوسف دے اندر سب تو پہلے جیڑی چیز پیدا ہوئی وہ حسد ہے. کیوں ہویا کہ ساڈا باپ ساڈا ابو اچھا یوسف علیہ السلام اور بنیامین دے نال محبت زیادہ کردا ہے ساڈے نال محبت کم کردا ہے. ہر ویلے یوسف دی گل سبحان اللہ ذرا آقا تو ہو جو لو جاوے تے برداشت نہیں کر سکتا. مفسرین کرام لکھ رہا کئی وجہ نہیں ہوندی. ایک تے یوسف علیہ السلام چھوٹے جے سن انہاں دی ماں دنیا تو چلی گئی انتقال ہو گیا. ایک بچہ ماں دی محبت تو محروم ہے انہاں باپ انہوں اپنی بھی محبت دے گا تے ماں دی محبت بھی سبحان اللہ انہوں ماں دی محبت بھی دے گا. دوسرا یوسف بڑا حسین و جمیل سی سارے ہی سونے سن پر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دار. سبحان اللہ یوسف دے حسن دی گل شاعر نے کیتی جو دی وہ گل میرے کملی والے تے لے کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ گاٹے آئی ہوئی سبحان اللہ یا تو میں کہ اور دے آ گیا یا وہ سارا پنڈ نے یا میں نہیں. سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اچھا خوبا ہما دارن تو تنہا داری. سبحان اللہ تو تنہا داری. تو فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے اس واقعہ نو
اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. الہنا نمین پروردگار عالم فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دا قرآن فرماندا پیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے جڑیاں آیتاں نے قرآن دیاں اے روشن کتاب دیاں روشن آیتاں نے. اے میرے معزز سامعین میں کہنا چاہنا اے رب دے قرآن دا ایک حرف روشن ہے. اے قرآن دا ایک لفظ روشن ہے. اے قرآن دی ہر آیت روشن ہے. فرمایا اے روشن کتاب دیاں روشن آیتاں نے تے قرآن رب نے نازل فرمایا. فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا بے شک اسی اس قرآن نو نازل کیتا وہ قرآن دی زبان عربی ہے. فرمایا اسی عربی دے اندر قرآن نو نازل کیتا. الہ العالمین عربی دے اندر کیوں نازل کیتا؟ فرمایا جتھے قرآن نازل ہویا ہے انہاں لوکاں دی زبان بھی عربی ہے. وہ دنیا دے کافر تے پہلے بہانے بنا دے بیسن اگر قرآن کسے اور زبان چے نازل ہوتا اعتراض کر سکتے سن کہ سانو تے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. اللہ پاک فرماتے نے اسی تمام حجتا تمام کر دے آگے قرآن نو عربی زبان چے نازل کر دیتا تاکہ انہاں واسطے سمجھنا سوکھا ہو جاوے کیونکہ انہاں دی زبان چے قرآن آیا ہے. لعلکم تعقلون. فرمایا تاکہ سمجھ سکن. میں صدقے جاواں رب دا قرآن فرماندا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. سبحان اللہ. فرمایا کہ محبوب اسی اس قصے نو بیان کر دے پیا جیڑا قصہ بڑا آسان ہے جیڑا قصہ بڑا خوبصورت ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس قرآن نو سونیا اسی دعاتے ول وحی کیتی ہے. ایک قصہ سی وحی کیتی ہے دعاتے ول. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. سبحان اللہ. میرے محبوب اس تو قبل تسی دعاڑی امت غافلین اس تو بے خبر سی. اس واقعہ تو بے خبر سی. میں رب نے اس واقعہ دی دعا کو خبر دیتی. رب آپ واقعہ سنا رہے ہیں. ادھی صداقت دے اندر شک ہو سکتا نہیں. ادھی حقانیت دے اندر شک ہو سکتا نہیں. بس طبیعت تھوڑی جی میری ناساز ہے. ابو صاحب نے مینوں کوئی ٹائم دیا سی تے میں کہ نہیں جانا چاہیے جی سالت چاہیے. بڑی مہربانی. سبحان اللہ. جانا چاہیے ہے زیارت واسطے لوگوں دی جانا چاہیے. محبت فرما دے. فرمایا میں صدقے جاواں کیڑا قصہ. پھر گل شروع ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے باپ کو لائے نے تے بڑی محبت نال میرا تصور اج گود چ بیٹھ کے گل کیتی ہونی ہے. سبحان اللہ. باپ دے قریب بیٹھ کے گل کیتی. کیڑی گل کیتی؟ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ. سبحان اللہ. لأبیہ یا ابت
دی جدو آکیا یوسف نے اپنے باپ نو گل کیتی اے میرے ابو جی اج جڑی رات گزری ہے میں ستا ہویا سی میں خواب دیکھیا سبحان اللہ میں کی دیکھیا خواب میں خواب دیکھیا ہے اچھا ایک خواب نبی نے دیکھیا ہے نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے سبحان اللہ دوڑا میرا خواب ہو رہے اسی تو جڑا کو بہنے بیٹھ تے سونے ہوئی کو خواب چے اور ایک بندہ ہے جو استاد جی کے قاضی باندر بڑے خواب چے آتے میں باندر بیٹھ تے سونا تے خواب چے ان کی ہو راون تیرے واسطے لیکن نبی دا خواب میں صدقے جاواں اوتھے بھی خواب دی گل ہوئی ہے سبحان اللہ واہ اوتے بھی خواب دی گل ہوئی ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام سبحان اللہ اوتے باپ کہندا پیا ہے پترا میں خواب دیکھیا ہے میں آپ تینوں ذبح کردا پیا اپنے ہتھاں نال ایتے پتر اپنے باپ نو خواب سنادا پیا ہے کیڑا خواب اے میرے باپ انی رائیت بے شک میں ویکھیا ہے دسنا میرے پتر کی ویکھیا عرض کیتی احد عشر کوکبا سبحان اللہ کی ویکھیا ہے احد عشر کوکبا میں 11 ستارے ویکھے سبحان اللہ کی ویکھے نے 11 کنے عشر 10 احد ایک نال اور میں 11 ستارے ویکھے نے 11 ستارے بھی ویکھے نے والشمس والقمر سبحان اللہ میں سورج بھی ویکھیا ہے والقمر میں چن بھی ویکھیا ہے اے پتر ستارے اور چن ویکھیا تے کی ہویا ابا جی میں ویکھیا ہے رائیتہم لی ساجدین سبحان اللہ 11 ستارے سورج جگ نو ویکھیا ہے اے میرے سامنے سجدہ کردے نظر آندے پے مینوں سجدہ کردے پے ایک گل جدوں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں سنائی نا کیونکہ باپ بھی نبی ہے نبی انہاں حکمتاں نو جاندے ہیں سبحان اللہ ان دے اندر حکمت کی اچھا ستارے آئے تیرے وال وہ کائنات دا سورج بھی تینوں جھکیا چند بھی تینوں سجدہ کیتا آپ اس وقت جان گئے یہ کوئی معمولی نہیں ہے سبحان اللہ یہ بہت بڑا ہیرا ہے بہت بڑا قہر ہے یہ کوئی معمولی نہیں آپ پہچان گئے یہ میرا پتر بڑیا شانہ بڑی عظمت والا آپ نے اگلی جڑی وصیت فرمائی اے میرے یوسف لفظ کیے یوسف بار بار یوسف یونس غلط لفظ ہے یوسف یونس اے لفظ ہے سبحان اللہ دیکھو جو قرآن دی آیت ہے نا انہوں صحیح پڑھنا چاہیے آپ نے فرمایا اے میرے پتر اے میرے یوسف علیہ السلام اے پترا جیڑا خواب مینوں سنایا میں تے تیرا باپ مینوں تے تیرے نال بڑا پیار ہے اوے باپ اور براواں دے اندر بڑا فرق ہوندا ہے سبحان اللہ میں تے تیرا باپ پر میری گل سن توجہ نال سن جیڑا خواب تو مینوں سنایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا سبحان اللہ اے میرے پیارے
بیٹے اے اپنا خواب اپنے بھائیاں نو نہ سناوی، اے مینوں تے سنا دتا اے خواب اپنے بھائیاں نو نہیں سنانا، اگر تو سناویں گا او تیرے خلاف کوئی چال چلن گے، انہاں دے دل دے اندر حسد آ جائے گا، ایک او بھی بے ایمان ہر ویلے نال پھردا ہے۔ وہ اگر اس پاس نہ بھی آئے تو وہ جڑا ہے نا بے ایمان جڑا ہے ازلی دشمن ہے وہ کی ہے؟ ابلیس شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ ہر ویلے نال پھردا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، سبحان اللہ، بے شک او شیطان انسان دا کلم کھلا دشمن ہے۔ اے میرے پتر اپنا خواب اپنے بھائیاں نو نہ سناوی، اوے بھائیاں ورگے دوست بھی کوئی نہیں، بھائیاں ورگے بھائیاں ورگے دوست بھی کوئی نہیں، جی بدل جاون تے نہ ورگا دشمن بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جی بدل جاون تے نہ ورگے میرے دشمن بھی کوئی نہیں، وہ برارا ورگی محبت بھی کوئی نہیں ملتی۔ میں کہنا ہے جانا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے دھیان کری اپنے بھائیاں نو خواب نہیں دسنا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام آخر چھوٹے سن، انہاں نو اس گل دا پتہ نہیں سی، کیونکہ انہاں دا سینہ براواں دے بغض تو پاک سی، یوسف دے دل دے اندر براواں دی محبت سی، او براواں نو خیر خواہ سمجھ دے سن، تے اس خواب دا ذکر بالآخر یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نو کر دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے باپ نے منع کیتا، روکیا کہ اپنے بھائیاں نو ذکر نہیں کرنا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس خواب دا ذکر اپنے بھائیاں نو کر دیتا۔ وہ تے اگے سطح پیسے پنجابی جی کہتے ہیں، وہ تے اگے بڑے اوکھے ہوئے پیسے کہ ساڈا باپ بنیامین نال یوسف نال بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ میں صدقے جاواں باپ نے بشارتاں بھی دے دتیاں، آپ فرماتے نے اے میرے یوسف وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ سبحان اللہ، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے میرے یوسف علیہ السلام تیرے خواب تو مینوں اندازہ ہوندا پیا ہے، میرا رب تینوں چن لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا رب تینوں یجتبی کا ربو کا تینوں چن رہے، سارے براواں جو نبوت دا تاج تیرے سر تے آوے گا۔ سبحان اللہ، تینوں میرا رب چن لوے گا، تے تینوں رب خواباں دی تعبیر دا علم بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام خواب دی تعبیر دسن چ بڑے ماہر ہیں، بڑے ماہر سن، تے خواب دی تعبیر ہر بندے نو نہیں دسنی چاہیے۔ اتنے نماز زندگی پڑھتے نہیں، نیکی کرتے نہیں، بابا جی بیٹھے نے خواباں دی، تبیر، ہاں بیٹھے نے اتنے آدھا ہتھیلیاں ویکھتے تے قسمت ہاں آدھا پتہ کوئی نہیں انہوں نے کی ہونا ہے، اگلیاں دی قسمت دستے گئے۔ خواب دی تعبیر اے عام بندے دا کام نہیں، اے ہوئے جڑا متقی پرہیزگار ہے اور علم رکھدا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے خوابہ دی تعبیر دستے سے۔ خواب دی جڑی تعبیر ہے نا دی وہ موسم دے لحاظ نال، وقت دے لحاظ نال ہور ہوندی، وقت دے اعتبار نال، موسم دے اعتبار نال۔ ابن سیرین رحمہ اللہ دے کول ایک شخص آیا، عرض کردا جی میں رات کو خواب ویکھیا، میں ستا پیا سی، میری منجی تھلے اگ بڑھدی پئی، کی بار اگ بڑھ رہی۔ آپ نے فرمایا جلدی کر اپنا سامان کڈ لے تے بچیاں نو باہر کڈ لے، تیرا مکان ڈگن والا ہے، سبحان اللہ، تیرا مکان ڈگن والا ہے۔ کہندے نے انہیں جو سامان کڈیا، بچیاں نو باہر کڈیا تو مکان دی چھت فورن تھلے آ گئی۔ ایک اور شخص آیا، انہیں ایو ہی خواب سنایا، یعنی میں دیکھیا کہ میری چارپائی دے تھلے اگ بڑھدی پئی، فرمایا گھبران دی لوڑ نہیں، پاٹے تے خزانہ ہی۔ سبحان اللہ، ایتھے خزانہ ہے، ایتھے خزانہ ہے۔
انہیں پٹیا خزانہ نکلیا. ایک بزرگاں دے کول ایک شخص آیا, انہیں کہا جی مینوں راتی خواب آیا, میں خواب چ انڈے کھانا پیا. کی کھانا پیا؟ انڈے. انہاں فرمایا تے تشریف رکھو, حضرت تہاڈی خدمت کریے. میں کی کھا رہا انڈے, اپنے مرید نو کیا جا پولیس والے نو سادی جا رہا, یہ راتی خواب چ انڈے کھانا, یہ کی کھاتا ہے؟ یہ خواب چ انڈے کھاتا ہے. پولیس والا آیا, انہاں فرمایا انہوں ذرا 5 منٹ کرو, یہ رائے کفن چور ہے. یہ کی ہے؟ کفن چور. یہ کفن چور ہے, یہ کفن چوری کرتا ہے. خواب کی تعبیر عام بندہ دس سکتا نہیں, لیکن اللہ پاک نے فرمایا جتے یوسف علیہ السلام کو اسی اور کمالات بھی عطا فرمائے, علم بھی عطا فرمایا, حکمت بھی عطا فرمائی, تے خوابہ دی تعبیر دا علم بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے میرے بیٹے, میرا اللہ تینوں چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ, اللہ تینوں سکھائے گا. نبی دا دنیا دے اندر کوئی استاد ہوتا نہیں, نبی وہ ہستی ہوتی ہے جنہوں علم میرا رب خود ڈائریکٹ عطا فرماتا ہے, وحی دے ذریعے ملتا ہے. نبی دا علم سچا ہے, نبی دی ذات بھی کی ہوتی ہے, سچی ہوتی ہے. وہ فرمایا اللہ پاک تینوں چن لے گا, تے فرمایا تیرے تے اللہ نعمت تمام کر دے گا. جیڑی نعمت اللہ نے پہلے آلے یعقوب تے کی تھی, تیرے تے بھی نعمت تمام ہوئے گی اور آلے یعقوب تے بھی ہوئے گی. اس طرح جی میں پہلے کما تمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, ایویں نعمت رب دے گا جی میں تیرے تو قبل, ساڈے تو پہلے. تیرا جڑا دادا سی نا, باپ دادا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, فرمایا جی میں رب نے انہاں نوں نعمت عطا کیتیاں, اللہ تینوں بھی انجی نعمت عطا کرے. سبحان اللہ. تینوں بھی رب انجی نعمت عطا کرے گا. میرے معزز سامعین, برادران یوسف نے جدو یہ دیکھیا کہ ساڈے باپ نو کتنا ٹائم لانا ہی دس دے لگے رہو جی, لگے 1 منٹ لا لو. اچھا ٹھیک ہے, یہ نہ بھی تسی جی لگے رہو, تسی آئے نہ ہوئے کہ تسی لگے رہو صبح تک, جیسے آئے بھی نہیں ہوئے. لگن کا بھی مطلب بندہ بھی تسی لگے. تو فرمایا کہ برادران یوسف دے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا کہ ساڈا باپ یوسف دے نال بڑی محبت کرتا ہے. انہیں انج بیٹھے سارے برادروں نے مشورہ کیتا بھی کیتا کی جائے, کی کیتا جائے. اللہ اکبر, میں صدقے جاواں رب دے قرآن. برادران یوسف گل کر دے پے نہیں, کہتے نہیں قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا. سبحان اللہ. جدو آکیا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے کہ ساڈا باپ یوسف اور یوسف دا سکا بھائی, اے مترے بھائی سن جڑے سن دوسرے, تے بنیامین جڑا سکا بھائی ہے, انہاں دوواں بھائیاں دے نال احب الی ابینا, ساڈا باپ بڑی محبت کردا ہے, بڑا پیار کردا ہے. حالانکہ اسی کیا ونحن عصبہ, اسی بڑی طاقتور جماعت ہاں, بھی اسی وہ دو نے انہاں نال پیار کردا ہے, ان دے مقابل دے اندر اسی بڑی ونحن عصبہ, اسی بڑی طاقتور جماعت ہاں. ساڈے وال محبت نہیں کردا, ساڈے نال پیار نہیں کردا. یہ انہاں دی غلط فہمی سی, غلط فہمی دے اندر مبتلا ہو گئے. کوئی بھی ایسا باپ نہیں جڑا اپنی اولاد دے اندر فرق کرے. لیکن یوسف علیہ السلام نال محبت کیوں کردے سن؟ یہ یتیم سن. کی سن؟ یتیمی دی زندگی. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں فرمایا کہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو, جن وال آن گے انہاں نیکیاں ہوں گی. کیوں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جنہوں کچھ سنبھالن والا نہیں, وہ غلط چلا جائے کسی رستے دے اندر. یتیم دی پرورش کرنے والے نو رب بڑا اجر دیندا ہے. تے میاں اگر ماپے تر جاون تے کہن والے نے آکھیا او ماپیاں باج یتیم نہ مانے, او ماپیاں باج یتیم نہ مانے,
او دھکے در در کھاون او کتھوں آون پیارے ماپے او جڑے بھج سینے نال لاون اب دس تارا او ماں پیو پیارا تے جاوے چھڈ جنانو او بسدا ملک تمامی دسدا تے قبرستان او نانو سبحان اللہ ہاں محبت کر دے نے کیونکہ انہاں بھائیاں دی ماں کوئی نہیں ماں دنیا تو چلی گئی اکل لگے ساڈا باپ انہاں نال پیار کردا ہے تے باپ دے متعلق کہندے نے انا بالا بے شک جڑا ساڈا باپ لفی ضلال مبین ایک کھلی غلطی دے اندر ہے گمراہی دا لفظ ترجمہ نہیں کر سکتے نبی اللہ فرمایا کہ ایک کھلی اس شریف غلطی کر رہا ساڈا باپ جڑا ساڈے نال محبت نہیں کردا یوسف اور بنیامین نال محبت کردا ہے کہ میاں کی کریے آؤ پھر مشورہ ہویا کیڑا مشورہ ہویا آکھن لگے اکو ہی حل ہے اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف کہ یوسف نو یا تو قتل کر دئیے یا بطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یا کسے زمین دے اندر سٹ کے آ جائیے کہ پھر کی ہوئے گا یخل لکم وجہ ابیکم ساڑھے باپ دا چہرہ ہوندے تو خالی ہو جائے گا جدو سامنے یوسف نہیں ہوئے گا تے باپ پھر کی کرے گا پھر ساڈے نال محبت کرے گا قتل کر دیئے قتل کرن تو بعد کی کریے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ سبحان اللہ قتل کرن تو بعد اسی صوفی بن جاواں گے کی صوفی باصفا ہے صالحین نیکوکار بن جاواں گے قتل کرن تو بعد ایسا کو طریقہ اختیار کریں گے اپنے نیک ہو جاواں گے کی بن جاواں گے صوفی تے جڑے صوفی قسم دے لوگ ہوندے نے او صوفیاں دے جٹ پاٹی او پھر 12 مرتبہ جٹ پاٹی لاندے نے اسی صوفی بن جاواں گے یوسف نو قتل کر دئیے یا کسے زمین دے اندر دور سٹ دئیے اللہ اکبر ایک مشورہ ہو رہا ہے ایک بولن والا بول کے کہندا ہے میاں قتل دی گل نہ کرو آخر ساڈا بھائی ہے سبحان اللہ آخر ساڈا بھائی ہے قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف بول کے کہنے والے نے آکھیا قتل نہ کرو یوسف نو اور کی کریے اے باپ تو مقصد جدا کرنا ہے باپ تو دور کرنا ہے باپ دے چہرے نو خالی کرنا ہے تے آپا انج کریے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ آپا کسے اندھے کھو دے اندر سٹ دئیے اللہ قتل نہ کریے قتل اے نہیں ٹھیک بھائی ہے تے آپا انج کریے باپ تو جدا کرنا ہے تو بس کسے اندھے کسے گہرے کھو دے اندر یوسف نو سٹ دئیے کہنے والے نے کیا سٹ دئیے یلتقطه بعض السیارت ان کنتم فاعلین کوئی راہ جاندہ مسافر انہوں کڈ لوے گا سبحان اللہ بڑا خیر خاصی ہو کڈ لے گا اگر کرنا چاہتے ہو فائلین تے ایویں فیل کرو انجی کم کرو اگر کرنا چاہتے ہو اچھا باپ تے جدا نہیں ہون دیتا ہر ویلے یوسف نو نال رکھ رہے اڑتا کنے کڈیے یوسف نو لے کے کنے جائیے سبحان اللہ قرآن اللہ دا قرآن فرماندا ہے آ گئے صوفی بن کے آ گئے پرہیزگار بن کے
آ گئے خیر خواہ بن کے تے اپنے ابو نو کہندے نے ابو جی گل سنو قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف اے ساڈے باپ تینو کی ہو گیا ہے تو یوسف دے متعلق ساڈے تے اعتبار کیوں نہیں کردا سبحان اللہ یوسف دے متعلق ساڈے تے ابو جی تسی اعتبار نہیں کردے جے اعتماد تانوں کوئی نہیں اسی جدوں بھی نال لے آیا کہ اسی تے بھائی نوں نال لے کے جائیے تے اودوں ہی تسی انکار کر دیتا ہے کافی دن تے لگے ہوئے سن کوشش کر رہے سن تسی اعتبار نہیں کردے آکھن لگے نال بھیج دیو کیوں اسی اندے خیر خواہ دشمن نہیں اسی اندے بھائی جی ہوئے اسی لے جاواں گے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا کل اسی جانا ہے سیر وادی اسی روزانہ جانے ہیں چدوڑا لانے ہیں ادھر جنگل دے پھل نے بڑے پیارے امرود بڑے زبردست نے اتنے مالٹے سارے باغ نے تے کل نو تسی سانو نال ساڈے نال یوسف نو بھیج دیا جی کل بھیج ارسلہ معنا غدا کل نو ساڈے نال ٹور دیا جی یہ کی کرسی آکھن لگے نال بھیجو یلتا و یلعب کچھ کھا بھی لسی سبحان اللہ کچھ ساڈے نال قابل کھا بھی لسی و یلعب کھیل کود بھی لسی و انا لہو لحافظون بے شک اسی اندے محافظہ اسی بڑی حفاظت کران گے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نو جواب دیتا آپ فرماندے نے سنو میرے پترو قال انی لیحزنونی ان تذهبوا آپ فرماندے نے اے میرے پترو سنو بے شک لیحزنونی میں بڑا اس متعلق غم رکھنا میں بڑا غمگین ہاں اس گل تے جڑی تسی گل کیتی ہے میں تواڈے نال بھیج دیواں گل دیواں جی میں تسی آ دے تواڈے نال گل دیواں لیکن فرمایا وا اخاف ان یاکلہ الذئب مینوں ڈر اس گل دا ہے کدھر میرے یوسف نو بگیاڑ نہ کھا جاوے سبحان اللہ مینوں خوف اس گل دا ہے کہ میرے یوسف نو بگیاڑ نہ کھا جاوے وانتم عنہ غافلون تسی بے خبر ہو تانوں پتہ ہی نہ چلے کہ یوسف نو بگیاڑ کھا جاوے جواب دے نے ابو جی سنو قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن صبا ابو جی عجیب گل کر دیو تسی اچھا ایڈی طاقتور سی جماعت اندے بھائی تے ساڈے ہوندیا پھر یوسف نو بگیاڑ کھا جاوے افسوس ہے اسی پھر کس کھاتے دے رہے لیکن کیسا منظر ہوئے گا بگیاڑ نہیں کھا سکتا لیکن وہ خود ہی بگیاڑ بنے ہوئے سے بگیاڑ تے نہیں کھا سکتا ساڈے ہوندیا بگیاڑے نو اینو کیویں کھاوے گا اللہ دا قرآن بولدا پیا ہے بس حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے چلو ٹھیک ہے مینوں ڈر بھی بڑا لگدا پیا ہے مینوں ڈر بھی بڑا لگدا ہے شاید میری تے یوسف دی آخری ملاقات ہوئے پھر میں پتر نو ویکھ نہ سکاں انج اپنے بیٹے نو سینے نال لایا ہے انج پیشانی تے بوسا دے کے آپ نے ٹور دیتا ہے جا پتر اپنے بھائیاں دے نال چلا جا اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدو اپنی بستی وچوں نکلے نے او بھائی دشمن سن انہاں یوسف نو حجا مارنیاں شروع کر دتیاں او یوسف نو جناب تھپڑ مارنے شروع کر دیتے نے حضرت یوسف تے ستم کرنا شروع کر دیتا ہے اوتے جا کے انہاں پروگرام جڑا بنایا اللہ دا قرآن فرماندا ہے لے گئے تے اتفاق کر لیا مشورے کرن تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دے جی کپڑے بھی اتار لے آپ دا کرتا بھی لا لیا اے بھائی سن جڑے بھائی دا کرتا لاندے پے سن
تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتا لا کے تے جڑا خوسی فی غیابت الجبی اس اندے خود اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو سٹ دیتا. یوسف کوئی عام نہیں، یوسف رب دا نبی ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی نبیاں دی حفاظت رب آپ کردا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. نبیاں دی حفاظت میرا رب آپ کردا ہے. اے دے براوا نے کھول سٹیا ہے. اللہ فرما دے نے جبریل. سبحان اللہ. سنتے سنتے کیا جو سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل جی رب جلیل، جبریل جلدی کر میرے یوسف دے پیر پانی نو نہیں لگنے چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. پانی دے پیر نہیں لگنے چاہیے. اے میرا نبی ہے، اے میرا نبی ہے. جلدی کر جا کے تخت بچھا دے تے یوسف نو تے بٹھا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. تخت بچھا دے تے یوسف نو تے بٹھا دے. کیسا منظر ہوئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کوہ دے اندر سٹ دیتا گیا. اللہ پاک تسلیاں آپ دے پے نے. سبحان اللہ. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے نے سونیا تینو پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں. براوا کوچے سٹائے بس انتظار کر او بیلا آمن آلائے اسی تینو مصر دا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہا خوبل تھلے سٹا ہے جیسی تینو اونچا کر دے. واہ. اسی تینو اس واقعہ میں پہلا جو سبق ہے وہ حسن ہے اور دوسرا جو سبق ہے وہ ہے صبر ہے. سبحان اللہ. کیے جی صبر. صبر یقین کامل. اللہ دے وعدے تے کامل یقین. اللہ دے وعدے تے کامل یقین ہے. صبر دا مفہوم لوگ بالکل چھوٹا جا سمجھتے لیکن جڑا صبر ہے نا یہ بہت بڑے مجموعے بنا. صبر تمام اخلاقی حقیقتہ دا ترجمان ہے. صبر بے شک. صبر ہر جگہ کے بندے نو کرنا چاہیے. بہت ساری چیزاں دا سامنا انسان نو کرنا پائے ان کا مختلف نام ہے. فرمایا صبر اگر شرمگاہ اور پیٹ دی نفسانی خواہشات تے کیتا جائے تے انہوں ضبط نفس کہتے ہیں. اگر صبر دولت دے ہوندیاں کیتا جائے، دولت دی کثرت ہوئے تو پھر بندہ صبر کرے. کی کرے؟ صبر کرے. فرمایا انہوں حلم دا نام دیتا جاتا ہے، بردباری دا نام دیتا جاتا ہے. میدان جہاد دے اندر صبر کیتا جائے انہوں شجاعت کہتے ہیں. اگر کسی دے پوشیدہ رازاں نو چھپایا جائے انہوں چشم پوشی کہتے ہیں. انہوں کی کہتے ہیں؟ چشم پوشی کہتے ہیں. اگر دنیا دے سارے عیش پسندی والے کماں تے صبر کیتا جائے تے انہوں زہد کہتے ہیں. اگر رزق تھوڑا ہوئے صبر کیتا جائے انہوں قناعت کہتے ہیں. تے سیدنا یوسف دی سیرت دے اندر ساری چیزاں موجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سارے صبر سیدنا یوسف علیہ السلام دی زندگی دے اندر کی سن، زندگی دے اندر موجود سن. اللہ اکبر. سٹ دیتا کوہ دے اندر تے کیتا کی باپ نو کی دساں گے کی اسی دلیل دیاں گے کہ ابا جی تیرے یوسف نو تجرا بگیاڑ کھا گیا. کیتا کی مکاری کی کھیل کھیلا جڑا کرتا اتاریا سی جانور ماری انہوں گوڑی انہوں تیر ماریا اور ذبح کر کے انہوں جنہ خون سی اور خون دے اندر کرتے نو لپیڑ دے خون آلود کر لیا. اسی دلیل دے طور تے پیش کرا گیا. دیکھو جی
اے یوسف دے کرتے خون لگیا ہوا بگیاڑ کھا گیا اگر بگیاڑ سیاح بڑا سی بگیاڑ سیاح بڑا جھوٹا بندہ کسی نہ کسی پاس پھس ہی جاتا ہے جنہ مرضی اپنے جھوٹ نو چھپان کی کوشش کرے کسی پاس جھوٹ لیک وہ لیک ہو ہی جاتا ہے انہیں کتنے پاگل سن اگر انہیں پھسنا تو آیا نا پھسنا تو آیا ہن بگیاڑ بڑا سیاح آیا انہیں بڑے سمال تے کوئی کپڑے لائے کرتا بڑے سمال تو نے لایا کوئی انہوں پھاڑیا نہیں بڑا احتیاط کیتا کرتے دا ویلے بڑا ادب کیتا بگیاڑ نے کرتے دا بڑا ادب کیتا اللہ اکبر اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے صبح دے نکلے شاماں ہو گئیاں بھی رات نو جاواں گے منہ نیرے بڑھاں گے تے جان دا انداز کی سی اب پٹنا جڑے جان دا انداز ہاں مکر ہے انہوں نے کیتا ہے قرآن نے فرمایا وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ سبحان اللہ نہیں کہتے سبحان اللہ بول جاتے وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ فرمایا آئے اپنے ابو دے کول تے ٹائم کیڑا سی عشاء ابکون عشاء دا ٹائم سی رات دا اندھیرا سی اپنے ابو دے کول آ گئے روندے ہوئے چیخدے چلاندے ہوئے آئے تے آ کے رو کے کہندے نے ابو جی اسی لٹے گئے اسی مارے گئے کی ہویا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف ابو جی اسی دوڑا لائیاں اسی بجنا شروع کر دیتا تے اسی یوسف اپنے پیارا بھائی سینا ساڈا نکا سینا او دوڑ دے سکتا نہیں اسی اونوں وتركنا یوسف عند متاعنا اسی جڑا ساڑا سامان اسی رکھیا سی نا کپڑے کپڑے اسی لائے دوڑے لائیاں اسیاں اسی پھر یوسف نو چھوٹا سی بھی تو ایسے ساڑے نا اے سامان کول بیٹھ بس ابو جی کی ہویا اسی تو بڑے اگے نکل گئے دوڑتے پیچھو کی ہویا پیچھو کی ہویا فاقا لاہو الذئب بگیاڑ کھا گیا یوسف نو کی گل بگیاڑ کھا گیا اگلی گل کر دے ابو جی گل وما انت بمؤمن سانو پتہ ہے تو ساڑے یقین نہیں کرنا سانو ایک گل دا پتہ ہے تسی ہے جھوٹے ٹوٹ دے یقین نہیں یقین تو ساڑے تے نہیں کرنا باویں اسی سچے بھی ہے ہیں یقین بھی نہیں کرنا ولو کنا صادقین باویں اسی سارے سچے بھی ہیں پر تسا یقین نہیں کرنا ابو جیا دیکھ لو کی دلیل واڑے کولو میرے یوسف نو اللہ دے نبی جان گئے میرا یوسف نبی ہے نبیہ دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکدی سبحان اللہ سبحان اللہ بگیار کیویں کھا گیا ایتھے تے نبی دا غلام ہوئے نام حضرت سفینہ ہوئے شیر گھورے بس اینی گل کرن اوے آن والیا ہوش نہ لاویں میں محمد دا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ واہ میں محمد دا غلام تے شیر نے آکھیا ہوئے گا اوے تسی محمد دے غلام جے اسی ڈوڈے غلام سبحان اللہ نوکر میں صاحب بول یار ہے اونا دے غلام اسی ڈوڈے غلام انج اپنی گردن جھکا لئی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ فرما دے نے نبیاں دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی تے بگیاڑ نے کیویں کھا لیا ہے ابو جی اسی دلیل دیندے پیا وجاؤ علی قمیصہ بدم الکذب سبحان فرما آئے یوسف علیہ السلام دے اس کرتے نو اس آپ دی کمیس نو فرمایا جھوٹا موٹا کذب جھوٹا بیدامن خون کذب جھوٹا خون لا کے لے آئے اے جی تسی دیکھ لو اے سارا خون آلود دا کرتا ہے تے انہوں کی کھا گیا ہے بگیار کھا اگے ایک گل بندے ہیں بڑائی اگے مڑنا اگر یعقوب علیہ السلام نے بگیار نو سدے آؤ دے دند ویکھے اے گل نہ چھڑ دیتی وہ دند ویکھے والا کہ میرے دند ہی کوئی نہیں میں تیرے یوسف نے نہیں کھدیا اگلی اگلے نے قسم چاہی
میں 14ویں صدی دے مولویاں چوں ہاں ایک گل پتہ نہیں ساڈا مگر کدوں لینی میں 14ویں صدی دے مولوی جو نہ مطلب یہ مولوی چوں سے بگیڑا تو بیٹھے نے ایک گل کسے تفسیر دے اندر کوئی نہیں آئے پتہ چھڑتی اگر جھوٹا خون لا کے آئے تے جدوں نہ گل کیتی تے کہ شاعر طرف اٹھیا انہیں کیا کہ تسی آکھو بگیاڑا کھادا سبحان اللہ سبحان اللہ اے تسی آکھو بگیاڑا کھادا او یوسف بدر منیرا اے کرتا کیوں سالم رہا تے کیوں نہیں ہو گیا لیرا اگلی گل آپ نے فرمایا ہوئے گا او بگیاڑ او ڈاڈے نالوں او نکلیا عجب نیارا او کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا کرتے دا بے ادب نہ ہویا میرے یوسف نو بگیار نہیں کھا سکتا اللہ دے نبی سن حضرت یعقوب علیہ السلام نے تھے اس گل تے بس ایک ہی گل کی دیئے پتروں میں جان گیا قال بل سولت لکم انفسکم امرا ایک گل ڈوڑے نفسہ نے بنائی ہے حقیقت کوئی نہیں بے شک حقیقت کوئی نہیں انفسکم میں یہ گل بنائی ہے نا یہ ڈوڑے نفسہ نے بنائی ہے تے میں کی کراں میں رب دا نبی ہاں میں رو بھی نہیں سکتا میں نہ شکری بھی نہیں کر سکتا میں کوئی بھی جملے نہیں بول سکتا بس میرا بیٹا میری آنکھاں تو جدا ہو گیا تے میں رب دی رضا تے راضی ہاں بس میں اس گل تے فصبر جمیل سبحان اللہ بس میں اس گل تے صبر جمیل ہی کراں گا واللہ المستعان والا ما تصفون فرمایا میں مدد بھی اون دے کولوں لینی ہاں جی بے شک میں مدد بھی اندے کولوں لے مدد کرنے والا کون ہے اللہ کوئی پھسیاں نو کڈن والا کون ہے اللہ کوئی بیڑیاں نو کنارے لانا اللہ کون ہے میرا اللہ فرمایا جو کوئی تسی یہ بیان کر دے ہو نا بس میں دے متعلق میں مدد اپنے رب کو لینی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کتنا بڑا صبر کیتا کتنا تڑپے آپ روایات میں چاہتا ہے اس بیٹے دی جدائی دے اندر آپ اتنے روئے آپ دی اکھاں دی بینائی ختم ہوگی لیکن مفسرین کرام میں لکھتے ہیں بیٹے دی جدائی دی اصل غم دی وجہ نال نہیں روئے وجہ ایک اور سی انہاں نوں فکر سی پتر دے دین پتر دے کہ جڑا میرا پتر میرے تو جدا ہو گیا پتہ نہیں کیڑا ہوندا دین ہے تو پھر جدو پیغام لیان والا آیا سی نا تو سب تو پہلے گل بھی ہوئی پوچھی سی دس میرے بیٹے دا دین کیڑا توجہ کر یار میرے بیٹے دا دین کیڑا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اولاد کی یہ دین کے متعلق فکر کرنی چاہیے اگر بیٹا جدا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے روئے اس لیے کہ پتہ نہیں ملت ابراہیمی تے میرا پتر قائم بھی ہے کہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک غم سی حضرت یوسف علیہ السلام نو کوے دے اندر کڈن والا ایک قافلہ سی انشاءاللہ اندہ ایک تو شروع کرا کے دعا کرو پاک علی توفیق نصیب فرمائے کمال اینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی